السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تخلیق محمد یعنی نور محمد کو کب پیدا کیا گیا اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا گیا، یعنی مجھے حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا درست اندازہ تو نہیں، مگر مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس حدیث کا بیان تفسیر روح البیان میں بھی ہے۔ تاجدار انبیاء و مرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ اور آثار میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک درخت پیدا فرمایا، اور اس درخت کا نام شجر الیقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھایا، اور پھر طاؤس نے وہاں 70,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئینہ حیات تخلیق فرمایا اور اس طاؤس کو اس کے مد مقابل رکھا۔ جب طاؤس نے اپنے حسن و جمال کو ملاحظہ کیا تو بارگاہ الہی میں 5 مرتبہ سر بسجود ہوا، اور یہ 5 سجدے فرض قرار پائے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طاؤس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی تو وہ طاؤس شرم و حیا کے مارے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پھر اس نور کے سر مبارک کے پسینہ مبارک سے اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے چہرہ انور کے پسینہ سے اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح و قلم، سورج، چاند، حجابات نور، ستارے اور عجائبات عالم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے سینہ کے پسینہ سے تمام انبیاء و مرسلین، علماء کاملین، شہداء و صالحین کی نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کی پشت کے پسینہ سے بیت المعمور، جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ اور بیت المقدس اور کائنات کی تمام مساجد کو اس پسینے سے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ پھر اس نور کے ابروئے پاک کے پسینہ سے کل مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے قدموں کے پسینہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب اور معدنیات اور عجائبات عالم کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور،
چاروں جانب نگاہ دوڑاؤ۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو چاروں جانب جو جلوہ ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کے انوار کے جلوے تھے۔ نور مصطفیٰ اس حال میں 70,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کرام کی ارواح کو نور محمدی سے پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کرام نے ایک زبان ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عتیق احمر سے ایک قندیل بنائی اور نور مصطفیٰ کو دنیوی صورت میں ڈھال کر اس قندیل میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قندیل میں یوں کھڑے رہے جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے، اور پھر تمام ارواح نے اس قندیل کا طواف کیا اور ان روحوں کا یہ طواف 1000 برس تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرو۔ ان ارواح نے حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں نور مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا۔ بس جس روح نے سر مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ ہوئی، جس روح نے ابرو مبارک کا مشاہدہ کیا وہ امیر اور عادل ہوئی، جس روح نے رسول اللہ کی آنکھوں کا مشاہدہ کیا وہ وسیع النظر ہوئی، جس روح نے پیشانی کا مشاہدہ کیا وہ نقاش بن گئی، جس روح نے گوشت مبارک کو دیکھا وہ مقبول خلائق ہو گئی، جس روح نے آپ کے سینہ عطر کا مشاہدہ کیا وہ دانا اور احسان کرنے والی ہوئی، جس روح نے ناک کو دیکھا وہ طبیب و عطار ہوئی، جس روح نے لب اقدس کو دیکھا وہ وزیر ہوئی، جس روح نے آپ کے دہن شریف کو دیکھا وہ روزہ دار ہو گئی، جس روح نے آپ کے دانتوں کو دیکھا وہ حسین و جمیل ہو گئی، جس روح نے زبان مبارک کو دیکھا وہ بادشاہوں کی سفیر ہوئی، جس روح نے حلق انوار کا مشاہدہ کیا وہ واعظ و ناصح اور مؤذن ہو گئی، جس روح نے آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی کو دیکھا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو گئی، جس روح نے گردن مبارک کی زیارت کی وہ تاجر ہو گئی، جس روح نے آپ کے دست مبارک کو دیکھا وہ سخی ہو گئی، جس روح نے آپ کے انگشت مبارک کا نظارہ کیا وہ خطاط اور خوش نویس ہو گئی، جس روح کی نگاہ شکم عطر آپ کے پیٹ مبارک پر پڑی وہ صابر اور قانع ہو گئی، جس روح نے آپ کے مبارک کندھوں کا نظارہ کیا وہ عابد و زاہد ہو گئی، جس روح نے پائے مبارک کو دیکھا وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہو گئی، جس روح نے آپ کے پاک ناخنوں کو دیکھا وہ قاضی اور مفتی ہو گئی، اور جن ارواح نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا وہ روحیں یہود و نصارہ، مجوسی اور فراعنہ ہوئیں، اور حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ ہی بخوبی واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ اللہ تعالیٰ کرتا تو میں جنت کو بھی ہرگز پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جہنم بھی نہ ہوتی۔ ابن عساکر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ احادیث بالا میں اس بات پر قوی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھے، اور اگر آپ لباس بشریت میں نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نگاہ بھر کر دیکھنا اور آپ کے حسن و جمال کا ادراک کرنا ہرگز ممکن نہیں تھا۔
حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم سے بھول ہوئی تو آپ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا الہی، میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیسے ہوئی جبکہ میں نے ابھی انہیں دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ بس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا وہ تیرے نزدیک دیگر مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو نے سچ کہا اور محمد میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم ان کے وسیلہ سے مغفرت طلب کر رہے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔ امام قسطلانی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی لغزش کی بنا پر جنت سے نکالا گیا تو آپ نے عرش پر اور جنت کے ہر گوشے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کے ساتھ دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام دیکھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی الہی، یہ محمد کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے فرزند ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا الہی، تجھے اس فرزند کی حرمت کا واسطہ تو اس کے باپ پر رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کل اہل سماوات و ارض کی شفاعت کرتے تو ہم تمہاری اس شفاعت کو بھی قبول فرما لیتے، یعنی تو نے محمد کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگا ہے تو جو بھی مانگتا میں تجھے ضرور عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو انبیاء و مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دیں۔ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھیں۔ بعد ازاں حضرت آدم نے اپنے فرزند حضرت شیث کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیٹے، جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ لو، جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلہ میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر جب کرائی گئی تو میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچہ پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا۔ نیز میں نے نام محمد کو حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں پر اور درخت طوبہ کے ہر پتے پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا ہے۔ تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ فرشتے بھی اسی نام کا ورد کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو آسمانوں پہ آپ کا نام مبارک پڑھا اور دیکھا اس کے بارے میں ڈیٹیلز۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں اور ان کی تخلیق کے بارے میں ویڈیوز میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔